السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سورہ بقرہ کی ورس نمبر 154 کے تناظر میں پاک بھارت کشیدگی کو دیکھیں گے اور اس میں اپنے سپاہی جو بارڈر پہ اس وقت تعینات ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے، انسپیریشن ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹس کے ذریعے، کالز کے ذریعے پوچھا کہ آپ کے ایتھکس آف وار کیا ہے، ذرا اس پہ تو نظر ڈالیں۔ ہندوستان سے بھی، چونکہ یہاں سے جو بات ہوتی ہے دلیل پہ، آرگومنٹ بیسڈ ہوتی ہے، تو اس کی ہیٹ بمبئی اور دلی کے ایوانوں میں ضرور محسوس کی جا سکتی ہوگی۔ تو آج میں ورس نمبر 154 لے کے آ رہا ہوں، جس کی گونج ہر طرف جانی چاہیے کہ ہمارا سورس آف انسپیریشن ڈیوائن ریویلیشن ہے، اور سورہ بقرہ ورس نمبر 154 جو پاکستانی فوجی کے شہید کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ آیت فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ بیسک پرنسپل ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ وہ سورس آف انسپیریشن ہے افواج پاکستان کے ہر جوان کا، سولجرز کا، سپاہی کا اور سپہ سالار تک کا، کہ ہمارے لیے اگر خون کا قطرہ ٹپکتا ہے مادر وطن کی حفاظت کے لیے تو وہ حیات جاویداں کا باعث بنتا ہے، وہ ایٹرنل لائف میں ہمیں ریوارڈ دے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہیں آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سرحد کی نگرانی کرنے والا اسلامی ریاست کی ایک ماہ کے نوافل سے زیادہ افضل ہے۔ دوسرے مقام پر موجم الاوسط کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سپاہی اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ایک ماہ کے صیام اور نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسرے مقام پر بخاری میں فرمایا جو شخص اسلامی ریاست کے حفاظت کرتا ہے، دن رات پہرا دیتا ہے، وہ عابد کی ایک سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ انسپیریشنز ہیں قرآنک جنکشنز اور احادیث کی صورت میں جو آپ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، جن لوگوں نے کہا کہ اسلام اگر جنگ کی جو ہے وہ اقدامی جہاد کی بات نہیں کرتا، ڈیفینسو کی بات کرتا ہے، ایگریشن یا ریٹیلیشن نہیں ہے، تو آپ کو اس ثبوت دیں۔ تو میں آج ثبوت لے کے آیا ہوں، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے۔ سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متن پڑھتا ہوں تاکہ حوالہ رہے، قال اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ وقاتلوا من کفر باللہ اغزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ سلیمان بن بریدہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا کہ آپ اسلام کی یا اللہ کا نام کیوں لیتے، یا آئیڈیالوجیکل بیسس پہ آپ نے تقسیم کیا ہے، میں آگے آتا ہوں اس کی طرف۔ فرمایا اللہ کا نام لے کے جہاد کرو اس کی راہ میں، اور انہیں قتل کرو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو قتال کا حکم ہے ان سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ جہاد کرنا اور وعدہ خلافی نہ کرنا، ناک کان نہ کاٹنا اور کسی نابالغ کو قتل نہ کرنا، یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب جگہوں پہ موجود ہے۔ اب ان احادیث کے بعد جو ایک فیکچول پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہندوتوا فلسفی کیا ہے، جس پہ آج ہم اس کے ایک اسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ یہ ویانک دامودر ساورکر ہے، 1923 میں اس نے بنیاد رکھی تھی، یہ ایتھیسٹ تھا۔ تو ہندوتوا فلسفی والے جان لیں کہ جس کی بنیاد آئیڈیالوجی کی جس شخص نے رکھی وہ بالکل ایتھیسٹ تھا، اور اس نے یہ ایجاد کی کہ مسلمان اور دوسری کمیونٹیز کو اپنے اندر شیلٹر میں رکھا جائے اور ان کے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ پھر ہندو مہاسبھا 19 میں قائم ہوئی، آر ایس ایس اور بی جے پی جو ذیلی تنظیم ہے آر ایس ایس کی، اسی کی فلسفی، اسی کے منسٹر آج ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1948 میں مہاتما گاندھی کا قاتل آر ایس ایس کا کارکن ناتھو رام گوڈسے تھا، کیونکہ مہاتما گاندھی جو تھے وہ عدم تشدد کی بنیاد پہ نظریات کا پرچار رہے تھے، تو یہ آر ایس ایس کی فلسفی نے، ریڈیکل ایلیمنٹس نے انہیں قتل کیا۔ ہندو ذرا اپنی پرانی ہسٹری دیکھ لیں، جھانک لیں اپنی ونڈو سے اندر کیا ہے۔ پھر 92 میں انہدام ہوا بابری مسجد کا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو کہا گیا ہے رام مندر تھا اور پھر بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ تو
یہ وہ چیزیں تھیں جو عوامی منشور کا حصہ تھیں آر ایس ایس کے. پھر نریندر مودی صاحب نے یہ 22 جنوری 2024 کو اتر پردیش میں رام مندر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, رام از دا فیتھ آف انڈیا, رام از دا فاؤنڈیشن آف انڈیا, رام از دا آئیڈیا آف انڈیا, رام از دا لا آف انڈیا. یہ ایکسپوز ہو گیا ان کے اپنے سٹیٹمنٹ سے. تو ہم اگر ہمارا آرمی چیف سید عاصم منیر دو قومی نظریے کی بات کرے, اسلامک ویلیوز کی بات کرے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچار کی بات کرے, تو ہندوؤں کو آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ تمہارا مودی تو رام کو انڈیا کی آئیڈیالوجی, لا اور فیتھ قرار دے رہا ہے. تمہارا جمہوریت کا لبادہ تو تمہارے پردھان منتری نے خود پھوڑ دیا ہے. یہاں پہ میں کتابیں گنوا سکتا ہوں. ورسٹ فیس آف ہندوتوا, ساورکر کی جو سٹوڈنٹ ہے رام دیوی, اس کی یہ کتاب ہے. وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیسے یہ گائے کے ذبیحے پہ پابندی لگاتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان سارے ایشوز کو لے کے آج ہم نے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جن صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. جن صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ہندوتوا فلسفی, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے. ہمارے اسلام میں, پاکستان میں انکلوسیو سوسائٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے. ایسٹر پہ, کرسمس پہ عیسائی مسیح بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, ٹیمپلز ہیں, گردواراز ہیں, کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو ہم نے مدینہ ماڈل, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ انکلوسیو ماڈل دیا تھا, سٹیزن شپ, ہمارے ہاں تو بالکل اوپن ہے. جبکہ ہندوستان کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی. کیا بھارت کے جنگی عزائم کے پیچھے وہی ہندوتوا فلسفی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندو جو مائنڈ سیٹ ہے, جس کو میں اسٹریٹجک تھاٹ بھی کہتا ہوں, اس کو ہم سمجھیں. کیونکہ یہ جو کسی بھی گروپ کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے, یہ بلڈ ہوتی ہے اوور سینچریز. آپ نے مثال دی ہندوتوا آئیڈیالوجی کی, جو 20th سینچری میں شروع ہوئی. اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں, پری بی سی, تو چانکیا, کوٹیلیا, جی, اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو مائنڈ سیٹ ہندو کا بنا ہے اوور سینچریز, وہ دیٹ از بیسڈ آن کانفلکٹ, لڑائی اور اپنی سپیریورٹی, کہ نیبر آپ کا دشمن ہے اور نیبر کا نیبر آپ کا دوست ہے. پھر اس کو فردر اس کو بڑھایا ہندوتوا آئیڈیالوجی نے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دشمن ہے, جو ہندو, وہ بہت ہی شاطر, کننگ اور سوری ٹو سے دا ورڈ گھٹیا ہے. اس کی سوچ اتنی عجیب سی ہے کہ اس کی اس سوچ کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں نہ صرف پاکستان سفر کر رہا ہے بلکہ پورا خطہ سفر کر رہا ہے. میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ساؤتھ ایشیا کا حال کیا ہے اس وقت. تو انڈیا جو ہے, اس کے بارے میں اس کے اپنے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے نیبرز کے ساتھ انڈیا کا رویہ اچھا نہیں رہا. ہمیشہ سے ریویژن اسٹیٹ رہی ہے, ہمیشہ سے چھوٹی سوچ رکھی ہے. کبھی ہمارے کبوتر پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کر رہا ہے, کبھی کسی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک ایمبیسڈر تھے ریاض کھوکھر صاحب, اللہ بے بلیس ہز سول, انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا بڑا ہے لیکن گریٹ نہیں ہے. گریٹ ہونے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے, دل بڑا نہیں ہے. تو آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ ان کا کس طرح کا رویہ. میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیے. ایئر وائس مارشل صاحب, یہ بتائیں, پاک فضائیہ کی بڑی گونج ہے اور دھوم ہے پوری دنیا میں. اب سوشل میڈیا ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. ہماری کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور آپریشنل تیاریاں کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس میں طرح اس وقت بھی اپنی پوری آپریشنل ریٹ ہے اور کسی بھی مس ایڈوینچر کی صورت پہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پھر اس کا ڈسپرپورشنیٹ یعنی بڑھ چڑھ کے جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے. ہمارے اگر آپ ایکوپمنٹ کی بات کریں تو گزشتہ 5 سے 6 سالوں میں بہت ساری نئی انڈکشنز ہوئی. ہم نے جو اپنے ہمارے JF-17 تھنڈرز ہیں ایئر کرافٹ, ان کا لیٹسٹ جو بلاک 3 ورژن ہے وہ آپریشنل ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ریسنٹلی ہمیں جو ایکسٹرا آرڈینری کیپیبل لانگ رینج
بیانڈ ویژول رینج میزائل ہیں وہ ہمارے پاس آ کے انڈکٹ ہو گئے ہیں اور آپریشنل ہو گئے ہیں. تو ان تمام پلیٹ فارمز کی موجودگی ہمیں اکوپمنٹ کے اعتبار سے دشمن پہ برتری حاصل ہے، اگرچہ وہ تعداد کے حساب سے ہمیشہ سے وہ ہم سے زیادہ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا. ہم آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے بھی ہم نے 65 71 ہم نے ہمیشہ کیا. اور 2019 میں سوئفٹ گارڈ کی صورت میں ہم نے ایک بہترین جواب دیا بالغ ایک نام اسٹرائک. دوسری لیکن میں یہ بات سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اسٹرینتھ ایک تو جیسے آپ نے فرمایا اپنے بڑے ڈیٹیل تعارف میں کہ ہماری اکوپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اکوپمنٹ کے لیے تو سورہ انفال میں ہمیں جو ہے نا بتا دیا گیا کہ اپنے لیے آپ جو ہے نا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جو بھی دنیاوی اسباب ہیں وہ آپ تیار کریں. یہ تو ہمیں کیا جس کی بنیاد پہ کسی بھی ذمہ دار قوم کی سے ہم اپنے آپ کو ٹائم اگین نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایکوپ اور ری ایکوپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایئر فورس جو ہے وہ اسینشلی ایک ہائی ٹیک ٹیکنالوجی انٹینسو فوج ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو اصل ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے وہ جذبہ ایمانی ہے، اور ہمارے جو ہواباز ہیں، ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے پوری جنگ میں، وہ ان کی تربیت وہ ہماری. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. طارق حبیب صاحب یہ بتائیں، چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے ہندوتوا پہ، جو کاسٹ سسٹم ہے انڈیا کے اندر اس نے ذات پات 45 لینگویجز بولی جاتی ہیں. جو دلت اور شودر کا کانسیپٹ ہے ان ہیومن نیچر ہے. اگر آپ ویدک لٹریچر دیکھیں، مہا بھارت کو دیکھ لیں، باقی کتابیں ان کی جو جتنی بھی ہم نے اسٹڈی کی ہیں، وہاں پہ سینٹر پوائنٹ لو ہے جیسے بدھ مت کا ہے. تو یہ آر ایس ایس نے اور ہندوتوا فلسفی نے آ کے اصل جو تعلیمات ہے ہندوازم کی اس کو ریپلیس کر کے انڈیا کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹنے کی کوشش کی. دیکھیں عمر بھی ایک معاملہ تو یہ کہ جو ہندوتوا کا، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ 1923 میں یہ ذریعہ آیا، پھر 1925 میں آر ایس ایس بنی، اور اس کے اچھا یہ آر ایس ایس بھی ہٹلر کی جو ایس ایس تھی وہ اسی کی نازی کی ایکسپینشن، بالکل وہ اسی کی ایکسپینشن ہے. سیکنڈ یہ اس کے اندر نا آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس میں جو نظریہ دیا گیا اسے آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہولی لینڈ ہے انڈیا، ہندوؤں کے لیے. جی مقدس زمین ہے. اب مقدس زمین کا کانسیپٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پھر وہ یہ بتاتے ہیں دوسرے نقطے میں یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ یہ راز ان کے دماغوں میں کیا جاتا ہے ہندوؤں کے، کہ بیسیکلی یہاں پہ بسنے والے تمام مسلمان، عیسائی، سکھ یہ پہلے سارے ہندو تھے، اور انہیں جبری طور پہ زبردستی جو ہے وہ مختلف مذاہب میں تقسیم کر دیا گیا. اب لازمی ہے، یعنی ہر ہندوتوا کا جو فالوور ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جو بھی یہاں مسلمان رہتا ہے، جو بھی یہاں سکھ رہتا ہے، جو بھی کرسچن رہتا ہے، جو بھی منورٹیز ہیں، ان کو واپس ہندو مذہب کی طرف لائیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسا کانسیپٹ ہے. آٹومیٹیکلی یہ اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تشدد کی طرف آئیں، اور اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو اسے جبری ہندو بنائیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو گاندھی کے قتل سے شروع ہونے والا جو سلسلہ تھا وہ آج تک جاری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آر ایس ایس پہ پابندی لگ گئی تھی، اور اس کے بعد 1980s میں یہ دوبارہ آئی، اور اس نے جو ہے وہ دوبارہ کام شروع کیا اور سیاست میں شامل ہوئی، اور پھر جو ہے وہ بی جے پی نے سیاسی کام شروع کیا. 2014 سے اس کا جو ہے وہ ایک وہاں پہ اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا، جو پھر مسلسل آگے آتا گیا. طارق بھائی برچیوں والا ملیٹنٹ ونگ جس نے بابری مسجد کو بھی اٹیک کیا تھا، پھر وہ بھی مرج ہوا تھا. وہ بھی مرج ہوا. دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ہمیشہ فسادات کو، انہوں نے ہمیشہ ایسے واقعات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. کانگریس کے دور میں 2008 میں جب بمبئی اٹیکس ہوئے کانگریس کے دور میں تھے، لیکن جو نیکسٹ الیکشنز ہوئے بی جے پی نے پورا ان اٹیکس کو ہی کیش کروایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اڑی اٹیک ہوا، اڑی اٹیک کے فوراً بعد جو ہے وہ انتخابات تھے ریاست، یعنی بھارت کا الیکشن جو ہے وہ
مسلم مخالف جذبات پہ لڑا جاتا ہے. یا اینٹی پاکستان اتر سینٹیمنٹ پہ. پردیش اور گجرات میں الیکشن تھے, اس میں جو ہے یہ اٹیک کو استعمال کیا گیا. جب پلوامہ ہوا تو ایک ہفتے بعد پلوامہ کے جو ہے جنرل انتخابات تھے. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ پہلگام کا حملہ ہوا ہے تو مودی صاحب نے دکھایا کہ جی میں سعودیہ کا دورہ ملتوی کر کے فوراً واپس پہنچا ہوں. آپ کو پتا وہ سب سے پہلے کہاں گئے؟ دورہ واپس کینسل کر کے واپس پہنچے اور بہار پہنچے, انتخابی ریلی میں شرکت کی. اور وہاں پاکستان مخالف چورن بیچا ہوا, وہ بیچا ہوا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب وہ وقت لوگ باشعور ہیں. انڈیا میں بھی لوگ آوازیں باشعور ہیں. آپ دیکھیں انڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے یعنی 22 تاریخ کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ 63 FIRs ہوئی ہیں, جن میں سے 21 ویلاگرز کے خلاف ہیں اور باقی ان چینلز کے خلاف ہیں جو مودی کی اس سارے ڈرامے پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ بے نقاب ہوا ہے, خود ایکسپوز ہوئے ہیں, اپنے ٹریپ میں آئے ہیں, بیک فٹ پہ چلے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا, کیا ہندوستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے؟ بالکل آئسولیٹڈ ہے. دیکھیں ہندوستان نے مکمل طور پہ فالو کیا اسرائیل کو. جو جس طریقے سے اسرائیل نے درندگی غزہ میں دکھائی ہے, یہ سیم پالیسی کشمیر میں اختیار کرنا چاہتا تھا, پاکستان سے ٹکرانا چاہتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا, وہ مکمل طور پہ اس کے اوپر ناکام ہوا. اس نے اس کو کر تو لیا. چائنا نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے بعد امریکہ کا ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ جی دونوں اپنا مسئلہ خود حل کریں, یہ 1000 سال پرانا مسئلہ ہے کشمیر کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جس کی طرف سے سب سے زیادہ حمایت کی توقع تھی, رشیا یوکرین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے اور اسرائیل غزہ میں. اس لیے بالکل آئسولیٹ انڈیا اس وقت. اس میں طارق صاحب کی بات کو میں جسٹیفائی کروں گا, میں ریفرنس کے ساتھ, ہمارے پاس کچھ کو ہیں کہ یہ نیکسس جو ہے RSS کا سیہونزم کے ساتھ, یہ نازی فلسفی جو تشدد پہ مبنی ہے, انہوں نے کاپی کیا ہے غزہ کی جینوسائیڈ کو کشمیر کے اندر. یہ میں ثبوت کے ساتھ جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو چشم کشا وہ حقائق دکھائیں گے. ہندوستان کے اپنے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے پہ تلے ہوئے. بات ہو رہی ہے ہندوتوا فلسفی, بھارت کی جارحیت. اب اسی سے میں ہم بات کریں گے, گریٹر پاکستان تو نہیں بننے جا رہا. اس کی ریزن ہے جو میں نے بریک سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا ریفرنس پہ, کہ یہ ایک کتاب ہے ہوسٹائل ہوم لینڈز, دا نیو الائنس بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل. اور یہ آچن ویندب ہیں, یہ آتھر انڈین اوریجن ہیں وہاں کے. انہوں نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دا اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز انکریزنگلی بیکم اے کارنر اسٹون آف انڈیاز فارن پالیسی. یعنی دونوں ریاستوں کے درمیان جو سیاسی اور نظریاتی روابط ہیں وہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے لیے, انکلوسیونیس کے لیے زہر قاتل ہے. یہ ہندوستان کا اپنا آتھر کہہ رہا ہے. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو ریفرنس بیسڈ بات کر دی. ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے یہ بہت اچھی ہے. ہمیں ہندو آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ انڈیا کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو ہندو آئیڈیالوجی ہے, اور جس طریقے سے BJP اس کو فردر بڑھا رہی ہے, یہ انڈیا کے لیے زہر قاتل ہے اور اس کے جو رائیولز ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک تو میں نے پہلے کہا کہ ہندو آئیڈیالوجی جو ہے وہ کانفلکٹ بیسڈ ہے. سو انڈیا جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. ساؤتھ ایشیا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ, موسٹ امپاورسڈ, 500 ملین پیپل آر بلو پاورٹی لائن, اور موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں رہا. کوٹیلین ڈکٹم ایک ہے جو کہتا ہے کہ ریاست جب ایک بڑا جائنٹ ہوگا اور اس کے ارد گرد چھوٹی ریاستیں ہوگی تو یہ اسی طریقے سے جب بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ لنک بٹوین کارنر سٹون کی جو بات کی 100%. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے عیسائی مذہب کو, یہودی مذہب کو, ہندو مذہب کو, وہ اسلام ہے, اسلامک آئیڈیالوجی. ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جب بات کرتا ہے اسلام کی, جب بات کرتا ہے جہاد کی, جب بات کرتا ہے 2 نیشن تھیوری کی, تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو ایک ٹرائکا نظر آتا ہے مرج ہوتے ہوئے, US, اسرائیل اور انڈیا. اب اس میں جو کہتا ہوں کہ BJP ہمیشہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز رہی ہے. 2 مین کی ایلیمنٹس ہیں انڈیا کے, ون از سیکولرزم اور سیکنڈ ہمارا جو ہے 2 نیشن تھیوری. انڈیا جو ہے ہندو آئیڈیالوجی اینٹی تھیسز ہے ٹو سیکولرزم. سیکولرزم انڈیا کی ایک اسٹرینتھ تھی کہ تمام مذاہب مل جل کے وہاں پہ رہیں. سیکولرزم
کوئی بھی جو رائیول ہے وہ ایک سینٹر آف گریوٹی تلاش کرتا ہے اس ریاست کی اور اس کو اسٹرائک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سینٹر آف گریوٹی ہمیشہ سے انڈیا کی سیکولرزم رہی ہے. بی جے پی سیکولرزم کو خود ہرٹ کر رہی ہے. سیکنڈ جو اسپیکٹ ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری, جو کہ 1971 میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے بے آف بنگال میں بہا دی ہے. بی جے پی نے اس کو ریئلائز, گنگا جمنا میں ڈبوتا نظر آیا. ایگزیکٹلی, بی جے پی نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی تو ہماری فیور میں کام کر رہی ہے اور انڈیا کو ڈیمیج کر رہی ہے. پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنا چاہیے. طارق بھائی یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کا تو اکیڈمک اسٹڈی ہے اس پہ, ہندوستان میں جو ذات پات کا کلاسیفیکیشن کا کلچر ہے, ہم نے لنکیج کی بھی بات کی اور بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے. میں اسٹڈی کر رہا تھا مختلف ایونٹس میں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو معبد سے دور نہ کریں بلکہ ان کے معبد ہی گرا دیں. نمبر 1, گائے کے ذبیحہ پہ پابندی, صرف یہ نہیں بلکہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں سینٹنس ٹو ڈیتھ. ابھی وقف کا نیا قانون آیا ہے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ ہندوستان کے اندر جو آوازیں بلند ہو رہی, نہ سکھ محفوظ ہیں, نہ ہندو, نہ مسلمان, بلکہ ان کی اپنی کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کہ ایلیٹ جو ہے وہ سٹیٹس کو اس پہ RSS کے لوگ منسٹریز پہ قابض ہیں. تو یہ دلت شودر وغیرہ تو پھر گئے, وائپ آؤٹ ہو گئے. دیکھیں اصل میں ہندوتوا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہی. آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھیل رہے ہیں یا یہ ہندوستان میں اثر و رسوخ قائم کر رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی خود بھارت کے اندر سے ان کے خلاف مزاحمت تیز ہوتی جا رہی ہے. سب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہے یا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں بھارت کے اوپر, یہ ہندوتوا کے جو لوگ ہیں, جو بی جے پی ہے, جو RSS والے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو دو جگہ پہ جو ہے وہ میجر ڈیمیجز کا سامنا ہے. یعنی ان کی جو بھی ریاستیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے خلاف ہیں. بی جے پی جتنا بھی زور لگا لے وہ ان ریاستوں میں کامیابی نہیں حاصل کر سکی. ٹھیک, اس کی وجہ کہ ہندوتوا کے خلاف جو سب سے زیادہ مزاحمت ہے وہاں سے کریٹ ہو رہی ہے. وہاں کون ہے؟ وہاں ہندو اکثریتی لوگ ہیں, اور وہ ان کے خلاف وہی جو نچلی ذات کے لوگ جو ان کے ہاں سمجھے جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا زور لگانے کے باوجود بی جے پی ان ریاستوں سے ووٹ بینک وہاں بنانا تو دور کی بات ہے کہ سیٹیں نہیں نکال پاتی. 1 سیٹ 2 سیٹیں اس طریقے سے کر کے وہ وہاں سے جو ہے وہ سیٹیں لیتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انتخابات میں پھر بی جے پی کو سہارا لینا پڑتا ہے اس طرح کے ڈراموں کا, کہ یعنی وہ بڑا مشہور جملہ ہے ان کا جو مودی نے بنگال میں جا کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نہیں, آپ شہیدوں کو ووٹ دیں. یعنی مودی کو ہر دفعہ انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے شہید انورٹڈ کاماس یعنی جو ان کے شہید ہیں وہ اس کو شہید چاہیے. اب شہید تو ملتے نہیں ہیں, خون کی بولی لگانی پڑتی ہے, تو وہ خود شہید دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر ان اپنے یعنی جہاں اسے پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس کی پالیسیز اور اس کے جو نظریہ اس کو جگہ نہیں مل رہی, تو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ دکھا کے, جو شہید خود کیے ہوتے ہیں ان کو دکھا کے کہ جی آپ شہیدوں کو ووٹ دیں. تو بنیادی اچھا ہیں وہاں پر ہندو ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو نچلی ذاتوں سے تعلق رکھتی ہے وہ کسی بھی طریقے کو اور اس کے نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور وہ وہاں پر دیگر تمام اقلیتوں کے ساتھ مل کے ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں علیحدگی کی 67 تحریکیں چل رہی ہیں. 67 جی 67, جن میں سے 50 بڑی ہیں اور 17 چھوٹی ہیں. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارت کی ریاستیں ہیں یعنی جو 28 وفاقی ریاستیں ہیں ان میں سے 20 ریاستوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے, اور بھارت کے جو 780 اضلاع ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں, جو نارمل تنظیمیں ہیں, عسکری تنظیمیں, وہ 162 اضلاع پر 80% قابض ہیں وہاں پر. عسکری تنظیمیں, ملیٹنٹ ونگز, اور 223 اضلاع ایسے ہیں جن پہ ماؤ نواز باغی جو ہیں, جنہیں وہ باغی کہتے ہیں, وہ قابض ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ہے نکسل باڑی. ٹھیک, نکسل باڑی جو ہے وہ وہاں پر 113 اضلاع پر قابض ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 780 اضلاع میں سے 400-500 کے قریب اضلاع جو ہے وہ باغیوں کے مور دین 50%. طارق بھائی میں آتا ہوں, اعجاز ملک صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ کوئی چائے پھیکی تھی, لگتا ہے انڈیا کو اس دفعہ کافی کا موڈ لگ رہا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ کافی پیش کی جائے. وہ پہلے بھی ایک سی چینل بات کی, اس دفعہ ایک سے بات نہیں کی, تو اس دفعہ ہمیں
ذرا راشن ارینج کرنا پڑے گا تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کو چائے پلا سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ابابیل میزائل ہے اس کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کو یہ توڑ کے اپنے ٹارگٹ پہ جا سکتا ہے, انڈیا بیک وقت اس سے نہیں نمٹ سکتا, تو اس کے بارے میں ذرا آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی دیکھیے, میں اس وقت اس کی جو آپریشنل اسپیسیفکیشن ہے اس میں جائے بغیر جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے وہ جب بھی انڈینز جو ہے نا وہ اپنی تھریٹ پرسیپشن بناتے ہیں پاکستان کے لیے, تو وہ جو پاکستان کی نئی جو ٹیکنالوجی میں جو ہماری ایکوزیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو بہت اسٹڈی کرتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی جب ان کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں پہ ان کی ملٹری قیادت اور بالخصوص فضائیہ کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, لیکن بدقسمتی سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے جو فورسز ہیں ان کو وہ ریگارڈلیس آف دیئر کیپیبلٹی یا پریپریشن وہ ان کو ہیسٹلی کمٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو اسی لیے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ میڈیا میں چیز رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ کچھ سینئر آفیسرز کو انہوں نے ان کی پوزیشن سے ہٹایا بھی ہے کیونکہ انہوں نے تھوڑا پروفیشنل اور ریئلسٹک جو ہے نا اپریزل دی اپنے پرائم منسٹر کو. لیکن اس وقت جو ان کے سر پہ اور جنہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے وہ کوئی بھی جو سچی یا سیدھی بات ان کی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات ہو رہی ہے ہندوستان کی جارحیت کی, اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے گریٹر پاکستان کی, اور ہندوستان خود اس کی حرکتیں جو ہے وہ گریٹر پاکستان کی راہ ہموار کر رہی ہیں, اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا. جناب اعجاز ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیں شروع میں ہم نے آئیڈیالوجی آف اسلام اور پاکستان کی بات کی, بنگلہ دیش سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے حق میں, اور ان کے سابق ایک فوجی آفیسر نے کہا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو ہمیں اپنی ساؤدرن جو سٹیٹس ہیں انڈیا کی اس پہ اٹیک کر دینا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں اس ریوائیول کو؟ دیکھیے جی, یہ ایک بہت عرصے کے بعد جو ہے نا ہمارے تعلقات کی برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے, اور اگرچہ ہمیں اس وقت یہ جو آپ جن کو کوٹ کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سے قطع نظر ہمیں بہت زیادہ کوئی اس کے اوپر جو ہے نا اوور آئی وڈ سے کہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال ماضی میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک بہت ساری تلخیاں رہی ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جن کی کچھ ریزرویشنز یا کچھ انڈیو ڈیمانڈز ہیں. تو لیکن ہمارے لیے یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا کہ وہ ان کا جو جھکاؤ بھارت کی طرف تھا, اور بھارت جو ہے 71 کے بعد یہ نہ صرف یہ کہ وہ اس چیز کو جو ہے بلیو کرتا تھا بلکہ پروپیگیٹ بھی کرتا تھا, جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ جی 2 قومی نظریہ ختم ہو گیا ہے, اور اب جو ہے شاید بنگلہ دیش جو ہے وہ مسلمان تشخص کے ساتھ بھی ایک بھارت کا ہی ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ بن جائے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. دیکھیے ہسٹوریکلی بنگالیز جو ہیں ان میں پولیٹیکل اویئرنیس اس پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ ہے. ایون ہماری جو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد آپ کو پتہ ہے وہ بھی بنگال سے رکھی گئی, اور وہاں پہ ہمیشہ سے جو ہے پولیٹیکل اویکننگ. ٹھیک ہو گیا, آپ پولیٹیکل اویکننگ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب یہ بتائیں, ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کریں, کیا گریٹر پاکستان بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں ریوائیول آف خلافہ, حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. 2 لشکروں کو حضور نے جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دی,
ایک جو ہندوستان پر، مشرقین پر، کفار پر ٹوٹے گا، چڑھائی کرے گا، ایک جو عیسی ابن مریم کے ساتھ. ہمارے فوجیوں کو تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ غزوہ ہند اولا ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گریٹر پاکستان تو نبوی بشارت ہے ایک قسم کی، وہ ریوائیول آف خلافہ، مسلم امہ کا دوبارہ ریوائیول ہوگا، یہ تو ہمارا بلیف ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں جس طریقے سے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انڈیا ایک بڑا جائنٹ ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے ملک ہیں، اور انڈیا کا رویہ چھوٹے ملکوں کے ساتھ بہت اچھا نہیں رہا. اب جب ان چھوٹے ملکوں کو آپشنز مل رہی ہیں کہیں اور الائنس کی، تو وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ایمرجنگ پاور ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف ٹرائیکا بلڈ ہو رہا ہے یو ایس، اسرائیل اور انڈیا کا اگینسٹ اسلام، کامن اینیمی از اسلام، آئیڈیالوجی آف اسلام، تو دوسری طرف ایک ٹرائیکا بلڈ ہو رہا ہے چائنا، بنگلہ دیش اور پاکستان کا. انڈیا کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرائیکا ہے یہ اس کے نیبرز ہیں، جو گھوڑے اس کے ہیں وہ ڈسٹنٹ پاورز اور ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی ہمارے وہ ساتھ ہی ہیں. بھی ہے. تو یہ قدرتی ایسے حالات جا رہے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے، میں فیوچر میں اس سے بھی زیادہ آئسولیشن دیکھ رہا ہوں انڈیا کی. جب یہ نیبرز ان کو ایک بہتر آپشن ملے گی، گریٹر ساؤتھ ایشیا کی بات ہو رہی ہے، گریٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں آ رہی ہیں. اگر جیسے کہ یہ جو آپ نے کوٹ کیا بنگلہ دیشی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جس نے کہا کہ جی ہمیں وہ 7 اسٹیٹس علیحدہ کر دینی چاہیے، تو فیوچر میرے نزدیک شوڈ بی ورسم فار انڈیا. نیو سوویت کین ہیپن. آپ سمجھتے ہیں کہ نیا سوویت یونین کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ یہاں انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا انڈیا اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے. جا تو اب جو کانسپیریسی تھیوریز چلیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اپنے آپ کو خود اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ میری اسیسمنٹ میں انڈیا کا سب سے دشمن ہندو آئیڈیالوجی ہے. ہندوتوا. سب سے ہندو آئیڈیالوجی. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سیکولرزم کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں، ٹو نیشن تھیوری کو وہ لائیون کر رہے ہیں، دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں. نیبرز کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں، وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں ابھی. سو انڈیا اپنے آپ کو خود ڈیمیج کر رہا ہے. تو یہ میں یہی پوائنٹ طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ملمہ سازی ہے میڈیا کی، چونکہ میڈیا وار بھی، اب جنگیں ٹینکیں بارود سے ہی نہیں لڑی جاتی، نیریٹو بلڈنگ بھی ہے، پرسیپشن بھی ہے، آرگومنٹ بیس بھی ہے. تو انڈیا کی سپورٹس فلم انڈسٹری نے ایک ملمہ سازی، ملمہ کاری چڑھائی ہے، فیبریکیٹڈ کوٹنگ جسے آپ کہتے ہیں. اندر سے معاشرہ کھوکھلا ہے. آپ نے خود کہا 67 تحریکیں ہیں. یہ بتائیں، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، جوناگڑھ جو ہم نے ابھی لینی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے. آپ نہیں سمجھتے ہندوستان میں کم از کم خالستان ہے 5 سے 10 نئے پاکستان بننے کو ہیں یا چند قدموں کے فاصلے پر ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بھارتی پنجاب میں خالستان تحریک چل رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کا جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. پھر اس کے بعد جتنے آسام، ناگالینڈ نے تو 14 اگست کو اعلان کر دیا تھا اپنی آزادی کا کہ جی آزادی. اس کے علاوہ جو ان کی وہ ہیں جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، بہار، یہ سارے یہ جو ہے وہ مطلب یہ سمجھیں کہ لاوا ابل رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اور وہ اپنے آپ کو تسلیم کروا رہی ہیں. ہم نے منی پور کا حال دیکھا کہ انہوں نے انڈین برگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے. اور پچھلے جو گزشتہ تقریباً 3 سے 4 ماہ ہیں، اس میں وہاں پہ مسلسل ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے ان کے. اچھا، پھر انڈیا نے اپنے ٹارگیٹس دیے کہ جی یہ جو ان کے ساتھ نکسل باغی ہیں، ان کے 20 رہنما ہیں، ہم یہ 20 رہنما ہٹ کر دیں گے. مودی کو یہ کہنا پڑا کہ جی یہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے. اب یہ جتنی ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ تحریکیں چل رہی ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بامز ہیں جو کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ اس ٹائم جو ہے وہ یعنی انڈیا کو تقسیم کے لیے اور انڈیا کے پرخچے اڑانے کے لیے کسی ملک کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ مودی خود ہی اس کے لیے کافی ہے، مودی کی موجودگی کافی ہے اس کے لیے. اور یہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ مختلف، ابھی جیسے سکھوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، بلکہ جو ہے وہ 2 یونٹس میں تصادم ہو گیا اور 6 سکھ فوجی مارے گئے اس میں. تو وہ یہ چیزیں تو سامنے آنے لگ. پھر جنوبی اور شمالی ریاستوں کی جو تقسیم ہے، مزے کی بات یہ
یہ ہے کہ جہاں پہ شمالی جو ہے ریاست سے تعلق رکھنے والا فوجی افسر تعینات ہیں، اس کے اوپر پوری انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے کہ وہ جنوبی ریاستوں کے افسران کو وہاں پہ زچ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیں پے در پے انڈیا کے جو آفیسرز ہیں وہ سیک ہو رہے ہیں، کوئی چھوڑ رہا ہے؟ سکھوت کا بھی ہمارے انویسٹیگیٹو ہیڈ نے بتایا، طارق حبیب صاحب نے یہ بتایا کہ یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ہندوستان میں، فوج میں بھی، حکومت میں بھی، تو ہندوستان اندر سے ہی کھوکھلا ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایز اے نیوٹرل آبزرور تو ہمیں بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، بٹ انڈیا شوڈ بی ویری ویری ورڈ۔ ان کا جب ناردرن کمانڈ کے جنرل کو سیک کرنا پڑا، نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کو سیک کرنا پڑا، وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کرنا پڑا، اور اب یہ ہو گیا ہے، آئی تھنک انڈین پرائم منسٹر شوڈ بی اے ویری ورڈ مین۔ انڈین آرمی ایئر نیول چیف شوڈ بی ویری ورڈ۔ میں ایک ایئر واریئر ہوں۔ ایئر فورس چیف نے تو اوپنلی کہا ہے کہ جی آئی وونٹ سے کہ میں جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن اس کے پاس کارڈز نہیں ہے، اس کے پاس جہاز جو ہائی ٹیک ہیں وہ کافی نہیں ہے، اور حالانکہ وہ بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے، ان کو بہت اچھا لڑتے رہے ہیں، لیکن جو نیگلیجنس ہوئی ہے انڈین گورنمنٹ سے اور آج بھی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو 26 اور میٹی اور کانٹریکٹ کرنے پڑے، بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے لاٹ آف نوائز۔ ایک کیبنٹ کمیٹی نے واقعی اے پی سنگھ کی شکایت سنی اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ فوراً کچھ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ خوشی کی بات ہمارے لیے سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کہ شاید جنگ نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اٹ مے بی لمیٹڈ ٹو اسکرمشز ان کشمیر، کہ ایک ٹارگٹ ادھر، ایک ٹارگٹ ادھر، ایک ٹارگٹ ادھر، اور مے بی گلگت کی طرف۔ اچھا جنرل صاحب، ایئر مارشل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانی جو پائلٹس ہیں ان کا پروفیشنلزم، ان کی پریپریشن، ان کا موریل اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ نو ایروگینس، کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جو ینگ پائلٹس ہیں، میں نے کچھ چینلز کو کہا تھا اس وقت بھی کامبیٹ کمانڈر اسکول میں ایک سیفرون بینڈٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور اس سے جو فلائنگ آفیسرز نکلتے ہیں، ان لائک 65 and 71, they are fit to go into combat, maybe not as leaders but fit to go into combat. So we have done a lot of work. Air chiefs up and down the lines انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ جب کامبیٹ کمانڈر اسکول بنا اینڈ آئی ہیو ڈن دیٹ کورس، اور یقین کیجیے بڑی بےزتی ہوتی ہے بیکاز وی ہیو ٹو ڈو ویل، اور یہ ہمارا ٹاپ گن اسکول ہے۔ امریکن ایئر چیف نے کہا تھا ایئر چیف مارشل انور شمیم کو کہ یار آپ نے جو 6 F-16 کے پائلٹ بھیجے ہیں، 4 کو CCS گریجویٹ، وہ سیکھا آپ نے سارا ہم سے ہے، اور ایئر کامبیٹ میں آپ ہمیں ڈیفیٹ کر دیتے ہو۔ جو پہلی F-16 کنورژن ہوئی، تو وی کین ٹیک سیٹسفیکشن کہ جو پچھلے دفعہ صدیقی نے اور نعمان نے کیا، یہ ٹریڈیشنز ہیں رفیقی کی، عالم کی، سجاد حیدر کی، نور خان کی۔ بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، اعجاز ملک صاحب، طارق حبیب صاحب، جنرل سمر سالک صاحب۔ ناظرین، گفتگو اپنے شعر کے ساتھ اختتام کرتے۔ پاکستانیوں کا جذبہ اپنے انتہا پہ ہے۔ ہم نے ہندوتوا فلسفی کو ایکیڈیمک ڈیبیٹ کے ذریعے، ریفرنسز کے ذریعے ایکسپوز کیا۔ ہندوستان کو بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں، خود سوسائٹی کھوکھلی ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔